بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم کا عنوان ہے لوکل بس۔ شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح۔ مرغ گرفتار پنجرے میں بند پرندہ۔ محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے۔ کھڑاؤں لکڑی کی جوتی۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بس میں تل دھرنے کی بھی جگہ موجود نہیں تھی۔ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بس میں سفر کر رہے تھے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے اور مزاحیہ انداز سے مسافروں کی ابتری اور بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح۔ جب بیٹھنے والے مسافر بیٹھ گئے اور بس میں کھڑے ہونے والے مسافر کھڑے ہو گئے تو کچھ مسافر ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی منزل کی طرف جلدی جانا تھا، وہ نئی بس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ وہ بس کے باہر بس کے ڈنڈے کو پکڑ کے اس کے ساتھ لٹک گئے، اور ان کی کیفیت اس ہار جیسی تھی جو گردن میں جھول رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی بس کے ڈنڈے کو پکڑ کے لٹک گئے تھے اور بار بار بس کے ساتھ جھول رہے تھے۔ کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح۔ کوئی مسافر جو تھا وہ بس کی دیوار کے ساتھ ایسے پڑا تھا کہ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کسی دیوار کا سایہ ہے۔ سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح۔ ایک مسافر کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے اس نے بس کا سفر کیا ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور وہ بہت خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ بس میں سفر کر رہا ہے۔ کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح۔ ایک مسافر جو بس سے نکلنا چاہتا تھا لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے پنجرے میں بند پرندہ ہوتا ہے، وہ بس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے۔ بس جو تھی اس میں مسافروں کو جھٹکے لگ رہے تھے، اور ایک مسافر جو تھا اس کا قیمتی اور آرام دہ جوتا اتر گیا، اور جب اس نے اپنے جوتے کی تلاش کی تو اس کو جو جوتا ملا وہ ایک گھٹیا سا جوتا تھا جو اس کے پاؤں کے مطابق نہیں تھا۔ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہر کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بس سروس کے حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دے۔ ایک تو بسوں کی تعداد کو زیادہ بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بسیں ہیں ان کا ایسا نظام بنایا جائے کہ وہ زیادہ دیر سٹاپ نہ کریں، وہ زیادہ دیر رکے نہ، تاکہ مسافر جلدی سے اور باعزت طریقے سے اپنی منزل مقصود تک جا سکیں۔ بس کے سفر نے کر دیا بے جان دوستو، مشکل میں پڑ گئی ہے میری جان دوستو۔ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے، ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے چارہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو سٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے، جو دولت کی ہے ہوس، ہوس لالچ۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور بس میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ بس میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ سفر کر رہے تھے، اور گاڑی میں ایک مسلسل شور تھا، اور کنڈکٹر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے آگے چلنا چاہیے، اسے گاڑی کو زیادہ دیر سٹاپ نہیں کروانا چاہیے، اور مسافر کہہ رہے تھے کہ تجھے خدا کا واسطہ تو ڈرائیور کو اشارہ کر دے کہ بس ڈبل ہو گئی ہے۔ ڈبل کا مطلب یہ ہے
کہ جن مسافروں کو بٹھانا تھا وہ بیٹھ گئے، اور جو مسافر کھڑے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم نے سواری جو ہے اس کو بٹھانا نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے سواری کو اتارنا ہے۔ مسافر ڈبل ہو گئے ہیں، بس مسافروں سے پیک ہو گئی ہے، اب مزید جگہ نہیں ہے، لہٰذا اب بس کو بس بھگانے کی کرو اور اس کو لوگوں کی، مسافروں کی منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ لیکن جو کنڈکٹر تھا اس پر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے لوگ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ کب تک کھڑا رہے گا سرے چارہ عمل، آخر تو کب تک تدبیر کرتا رہے گا کہ اور مسافر آتے جائیں۔ اس طرح تو بسوں میں انسانوں کو بھر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ انسان نہیں، یہ جانور ہیں۔ لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، اگر تیرا لڑنے کو بہت دل کر رہا ہے تو بس سے باہر آ، ہم تیرا دماغ درست کریں۔ تجھ پہ خدا کی مار ہو، سٹارٹ کر دے بس۔ کچھ لوگ جو تھے وہ کنڈکٹر کو بددعائیں دے رہے تھے کہ تجھ پر خدا کی مار ہو، تجھ پر اللہ کا عذاب ہو، اب سٹارٹ کر دے بس، اب تو بس کا سفر شروع کر دے۔ 2 پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ کچھ مسافر کہہ رہے تھے کہ ہم سے کچھ پیسے زیادہ لے لو، لیکن اب بس کو زیادہ دیر نہ روکو۔ تو ان اشعار میں جو ہے وہ شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو کنڈکٹر ہے چونکہ وہ بس کے اندر ہوتا ہے، اس کا سامنا مسافروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو مسافر جو تھے کوئی اس سے لڑنے کی بات کر رہا تھا اور کوئی ان کو بددعائیں دے رہا تھا، کوئی اس کو لالچی کہہ رہا تھا۔ تو جو مسافر تھے دراصل انہوں نے اپنی منزل مقصود پر جانا تھا، کسی نے دفتر جانا تھا، کسی نے مارکیٹ جانا تھا، کسی نے ہسپتال جانا تھا، کسی نے تعلیمی ادارے کی طرف جانا تھا، تو ان تمام لوگوں کو دیر ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا اظہار کر رہے تھے۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شہر کی انتظامیہ ہے اسے چاہیے کہ بس سروس کے حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دے تاکہ بس کے مسافر باعزت طریقے سے اپنا سفر کر سکیں۔ تھی اوور لوڈ بس کی حالت زار، مسافر بلبلاتے جا رہے تھے۔ آخری بند ہے، کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں۔ ان اشعار سے ہمیں غالب کے اشعار یاد آتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ تو ان اشعار میں شاعر نے غالب کی جو ہے وہ پیروڈی کی ہے، غالب کے اشعار کی تحریف کی ہے۔ گل بدن کا مطلب ہے نازک پھولوں جیسا جسم۔ ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ اس شعر میں ہمیں مومن خواہ مومن کا یہ شعر یاد آتا ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ تو اس آخری شعر میں شاعر نے مومن خواہ مومن کے شعر کی تحریف یعنی پیروڈی کی ہے۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور یہ جو مسافر تھے یہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے تھے، سب کی الگ الگ منزل تھی اور سب جو تھے وہ کنڈکٹر سے کہہ رہے تھے کہ اس سے بس کو جلدی چلانا چاہیے۔ کوئی اس سے لالچی کہہ رہا تھا، کوئی اس سے بددعائیں دے رہا تھا، کوئی اس سے لڑنا چاہ رہا تھا۔ تو شاعر جو ہے اس نے بڑے خوبصورت انداز سے بس مسافروں کی ابتری کا نقشہ کھینچا۔ اب یہاں شاعر جو ہے وہ کنڈکٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ بس میں ہوتا ہے، اس نے مسافروں سے کرایہ بھی لینا ہوتا ہے، اس نے بس میں مسافروں کی کڑوی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں۔ تو کنڈکٹر یہ کہتا تھا کہ وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، کہ بس کو اتنی جلدی نہیں چلایا جائے گا۔ اب جو بس میں آ گیا ہے وہ ہائے ہائے نہ کرے، اب وہ صبر سے کام لے۔ جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، اگر اپنی جان اتنی ہی عزیز تھی تو میری بس میں سفر نہیں کرنا تھا۔ ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ایسے ہی پھولوں کی طرح نازک تھے
تو پیسے نہیں بچانے تھے، تمہیں چاہیے تھا تم کسی اور گاڑی کا سفر کر لیتے، رکشے کا سفر کر لیتے، ٹیکسی کا سفر کر لیتے، تم نے پیسے نہیں بچانے تھے۔ بس جو ہے وہ غریبوں کی سواری ہے اور اس میں غریبوں کو اسی طرح ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم نے بھی دل میں یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم مسافروں سے دبیں گے نہیں، کیونکہ ہم بھی روز روز کی کنڈکٹری سے تنگ آ گئے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو کنڈکٹر ہے یہ بھی غریب آدمی ہے، اور کنڈکٹر جو ہے یہ بس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اور بس میں پٹرول بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر کنڈکٹر نے اور ڈرائیور نے مالکان کو حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے کنڈکٹر جو ہے وہ بھی اپنی ہی ذمہ داری نبھا رہا ہے، وہ بھی مجبور ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز سے یہ بتایا ہے کہ جو شہر کی انتظامیہ ہے اسے چاہیے کہ وہ بس سروس کے حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دے، تاکہ کنڈکٹر کی بھی جان سکون میں آئے اور مسافر بھی باعزت طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور آسانی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ نظم ختم ہو۔